اور یاد رکھیے گا اچھی طرح ناراض مت ہوئیے گا، نبی کریم نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے۔ دیوس مینس پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بے غیرت۔ یعنی اگر ہماری زوجہ ہماری گھر کی عورتیں نامحرموں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوں، نامحرموں گھر میں گھسیڑیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو آپ کے نبی نے دیوس کہا ہے۔ نامحرم کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی اجنبی گھر میں محلے کا لڑکا گھس رہا ہو، خالہ زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، ان کزنوں سے پردہ ہے آپ کی بیوی کا، وہ نامحرم ہے۔ اسی طرح لڑکی کا اور خالو کا پردہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا اور ممانی کا پردہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی چچی خالہ نہ ہو سکی، باہر سے آئی ہیں، تو چچی کا اور آپ کا بھی پردہ ہے۔ ہمارے یہاں کہاں اس کا خیال کرتے؟ اللہ کے نبی پردے کے احکام بیان فرمائیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں بیان کریں تو یہ عورتیں ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ ارے کیا ہم غاروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں؟ دودھ والے سے ہنس کے یہ باتیں کر رہی ہیں، پر سبزی والے سے یہ باتیں کر نکل رہی ہے، اور وہ مرد دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری غیرت ہی سوئی پڑی ہے کہ بھئی تم کیا کر رہی ہو؟ ایک غیر مرد کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہو کر تم باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا یہ بتاؤ حبشہ میں لوگوں کو، عورتوں کو دفن کیسے کیا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسا ہوتا تھا کہ چارپائی پہ عورت کو لٹا کر چاروں طرف ایک کپڑے کی ڈولی سے بنائی جاتی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور پھر دفنایا جاتا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اسی طرح دفنانا، اور فرمایا اگر میں فوت ہو جاؤں تو رات کے وقت میری میت کو لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری چارپائی تک پر نہ پڑے۔ وہ بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تربیت یافتہ، یہ کہے، اور یہ بی بی فاطمہ کو ماننے والی، ان کی نیازیں کھانے والی، یہ کہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گی، اور گھر کا وہ سرپرست بے وقوف قسم کا وہ کہتا ہے کہ جی میں پرمیشن دیتا ہوں تم بغیر پردے کے گھومو پھرو۔ یعنی کتنی بہنیں مجھے ایسی ملی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست آئیں، رشتہ دار آئیں، بلا پردہ سامنے بیٹھو۔ اور ایک شوہر نے تو دلیل یہ دی کہ دیکھو جب میں اپنے دوستوں کے گھر جاتا ہوں ان کی بیویاں میرے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ یعنی وہ تم اگر بغیرت ہو، وہ اپنی بیویوں کو بغیرت بنا کے تمہارے سامنے بٹھائے تو تمہاری بیوی بھی بغیرت بن کے تمہارے دوستوں کے سامنے بیٹھے اور دعوت نظارہ دے۔ مرد کی نیت کا کیا معلوم؟ ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو لوگوں کے سامنے بڑے یوں محتاط بنتے لیکن ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے شادی بیاہ کے اندر سب دیکھ لیتے ہیں نا، لال والی کپڑے والی دیکھ، اچھا کر رہے یوں ہوں گے، انگلیوں کے جھروکے سے دیکھ لیں گے، اور بیوی ساتھ بیٹھے ہوگی اسکوٹر پہ، پتہ ہے بیوی بیٹھی ہو تو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گا نا وہ ساتھ میں جاتی ہوئی عورت کو، بعضوں کا ٹکرا بھی جاتے ہیں گاڑیوں سے۔ تو جب ہماری نیتوں میں اتنا فتور ہے کہ شیطان کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، تو آپ نے کیسے سمجھا کہ گھر کی عورت کے شیطان سے بالکل پاک و صاف ہو گئی؟ شیطان اس کے ذہن میں خیال نہیں ڈال سکتا، غیر مرد کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ نبی کریم تو یہ کریں اور ہم نہ کریں، غلط چیز ہے نا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، چہرے انور کا رنگ بدل گیا، جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں، یعنی ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو پھر سرکار کا جلال کم ہوا، یعنی جلال میں تشریف لائے کہ گھر میں اجنبی مرد کیسے؟